بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں علی عثمی خصوصی ٹرانسمیشن ہفتے وحدت کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 13 ربیع الاول ہے، 17 ستمبر اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر رافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ تاریخی اعتبار سے پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہفتے وحدت کا یہ پورا جو ایک ویک ہے، 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، آپ کی تعلیمات کے اوپر، آپ کے عظیم مقصد کے اوپر، آپ کے عظیم پیغام کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس بہترین موضوع کے اوپر جو شخصیت ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا رضا حسین زیدی صاحب، ٹورنٹو کینیڈا سے۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کو ہفتے وحدت کی مبارکباد پیش کریں گے، آپ کی خدمت پہ سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، تمام سننے والے دیکھنے والے، اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کو مبارک ہو، ان کے جد امجد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت۔ جی السلام علیکم خلوہ۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل صاف آواز آ رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ہفتے وحدت کی بھی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام ہے، اور اس میں پورا ہفتہ پوری امت مل کے، تمام اسلامی مکاتب اور مشارق مل کے یہ ہفتہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ موازنہ فرما دیں، کس طرح سے رسول خدا کی شخصیت ایک ممتاز ہے۔ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کے تو درجات ہیں، وہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، قرآن کے اندر آیہ مبارکہ بھی ہے، لیکن جو آیہ مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک اس سے واضح طور کے اوپر تمام تر انبیاء علیہ السلام، یعنی میں درجات کا کم اور زیادہ ہونا ایک علیحدہ مسئلہ، لیکن یہ بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان سب میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور افضلیت رکھتے ہیں، اولیت رکھتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام پر۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ ہے آیہ نمبر 164 ہے، کہ اگر آپ دیکھ لیجئے آل عمران، ہاں آل عمران، نہیں معذرت چاہتا ہوں، یہ نہیں بلکہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 41 ہے، 41 آیہ نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب تمام امتوں پر ان میں سے ایک ایک گواہ آئے گا، ایک گواہ آئے گا، یعنی ان کا نبی، ہر امت کا ایک نبی گواہ بن کے اپنی امت پر آئے گا، گواہی کے طور پر کہ یہ میری امت والے ہیں، ان میں سے انہوں نے یہ گناہ کیا، یہ ثواب کمایا، یہ کیا، وہ کیا، جو کچھ بھی کیا، اچھے کام کیے، برے کام کیے، اے اللہ تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، میں نے اپنا وظیفہ انجام دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مثلا مجھے قتل کیا، میرا گھر جلایا، میری اولاد کو قتل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو برے لوگ تھے، یہ وہ ہیں جو اچھے لوگ تھے۔ اچھا، اب جو گواہ بنانے والی بات، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ جس کو بھی نبی بناتا ہے وہ دوسروں جیسا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ دیکھ لیجئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو دیگر انبیاء، ان کی بات کر رہا ہوں، رسول تو ان سے افضل ہیں، ایک نبی ہے، وہ اپنی ایک قوم کے لیے آئے ہیں، قوم ان کی مثال کے طور پر 5 لاکھ کی آبادی، مثال، اس ہر ایک فرد کی 5 لاکھ میں ہر ایک فرد پر وہ گواہ ہیں ان کے اعمال پر۔ صحیح ہو گیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس شخص نے تنہائی میں، اکیلے میں، جب کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں تھا، اس کو نہیں کوئی دیکھ رہا تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے،
اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کو تنہائی میں وہ ثواب کماتے ہوئے یا گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ اللہ کا نبی ہے. گواہی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ دیکھ رہا ہو، موجود ہو، دیکھ رہا ہو. جب وہ دیکھ ہی نہ رہا ہو تو گواہ کیسا؟ تو اس کا اچھا، اب آپ یہ بات طے ہو گئی کہ نبی جو ہے وہ ان کی نگاہ ایک بچہ جو ان کی امت میں پیدا ہو رہا ہے مرتے دم تک اس کے ہر عمل کے اوپر، اس کے ہر فعل کے اوپر، جس طرح وہ خود شخص اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اس سے زیادہ اس امت کے نبی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو بات طے شدہ. دوسری بات طے شدہ یہ ہے کہ جو ان کا ذہن ہے کوئی مقایسہ نہ کرے نبی کے ذہن کے ساتھ اپنا ذہن. کیوں بھائی؟ فوٹوگرافک میموری چاہیے. کیا موسی صاحب آپ یا جو سننے والے جو دیکھ رہے ہیں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں یا مثلا جب سے بالغ ہوئے ہیں، کیا ان کے ذہن میں ہے کیا کیا افعال انہوں نے انجام دیے اپنے ذاتی؟ باقیوں کو تو چھوڑ دیں. انسان کو 3 دن پہلے کا واقعہ یاد نہیں ہوگا اس نے کیا کیا تھا. تو ساری زندگی کے ایک ایک عمل پر وہ گواہ ہیں، یعنی وہ دیکھ بھی رہے تھے اور وہ بھولتے بھی نہیں ہیں. فوٹوگرافک میموری ہے ان کی. ان کے ذہن سے بھی کوئی مقایسہ کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کے وجود سے بھی کوئی مقایسہ کرنے. یہ ہو گئے انبیاء جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم درجے پر ہیں. اب آئیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. آخری جز یہ ہے کیسا وہ دن ہوگا. فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. کیسا دن ہوگا کہ جب تمام امتوں میں سے ایک ایک گواہ بن کے آئے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور ان تمام انبیاء پر آپ محمد مصطفیٰ گواہ ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی یہ جو گواہی دیں گے انبیاء اور فرمائیں گے کہ اے اللہ یہ بات ہے، یہ ہے، یہ ہے امتوں کا، تو اس پر گواہ جو ہوں گے ہر امت پر اور ہر امت کے نبی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اس آیت مبارکہ کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری بچہ پیدا ہوگا اس کے ہر فعل پر، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بھی ہے اور اس کے تمام تر اعمال ان کے سامنے جس طرح ہتھیلی پر ہیں، کیونکہ وہ گواہی دے رہے ہیں. گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے چیز ہو. بہت خوبصورت جگہ پہ آپ آ گئے. یعنی گواہی وہ دے گا جو سامنے دیکھ رہا ہو اور اس کو حاضر کو بالکل اس کی نگاہ کے آگے ہو. اب بعض مشارب جو ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ گزر گئے، وہ انتقال کر گئے، وہ ہیں نہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، بات اس سے بہت زیادہ کھلے گی. یہ تو آپ حدیث اور روایت بیان نہیں کر رہے نا جس کو ضعیف کہہ دیا جائے. یہ تو قرآن ہے. تو اب قرآن کو حفاظ بھی ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کی تفاسیر بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر قرآن کی مخالفت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہے نہیں، وہ جا چکے ہیں. یہ کیسے ممکن، کیسے یہ؟ بھائی اگر جا چکے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہیں پہ کوئی جرم ہوتا ہے تو پولیس آگے پوچھے گی بھائی تو موجود تھا؟ میں کہوں یا آپ کہیں بھائی ہم تو موجود نہیں تھے، تو کہیں گے گواہی نہیں ہو سکتے. اگر کہ اچھا آپ موجود تھے اور آپ کو یاد تھا، کہیں گے یاد موجود تو تھا، یاد نہیں تھا. کہا پھر آپ بھی گواہ نہیں ہو سکتے. تو دونوں چیزیں چاہیے، موجود ہونا بھی ضروری ہے، یاد رکھنا بھی ضروری ہے. اور یاد بھی ایسا ہو کہ جیسے ہتھیلی کے اوپر ہو، ہر چیز ڈیٹیل کلیئرلی کرسٹل کلیئر یاد ہو. تو جو کہتے ہیں کہ رسول موجود نہیں ہے، تو بھائی اس آیت مبارکہ کے حساب سے رسول خدا قیامت تک کے لیے موجود نہیں فقط، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کے اعمال کے اوپر ان کی نگاہ ہے. اس کے گواہ وہ ہیں. گواہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب موجود ہو. وہ موجود ہیں اس آیت مبارکہ کے حساب سے بھی، اور دوسری آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نہیں بھیجا مگر اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے. کائنات کے لیے رحمت ہے میرے محمد. بھائی کائنات ابھی ختم نہیں ہوئی، کائنات ختم نہیں ہوئی، کائنات ابھی ہے. رحمت کائنات کے لیے ہے.
رحمت کس کے لیے؟ رحمت کائنات کے لیے، للعالمین، عالمین ابھی ہے تو رحمت بھی ہے، رحمت کائنات بھائی واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، بلکہ رسول اللہ نے تو فرما دیا تھا کن تو نبی و آدم و بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ تو اس کے اوپر ایک روایت بھی پھر آگے پڑھ دوں کہ رسول خدا جب یہ روایت بیان فرما رہے تھے تو مدینے کی مسجد میں، مسجد النبی میں، تو ممبر پہ 3 دفعہ انہوں نے یہ تکرار کیا، تو تیسری دفعہ جب تکرار کیا تو دروازے سے سامنے سے علی بن ابی طالب آ رہے تھے اور انہوں نے بلند آواز میں فرمایا یا رسول اللہ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ، اور میں اللہ کا ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں۔ اور اسی آیت مبارکہ میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولا علی کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، رسول اللہ کی بات ہے، بھائی کیا کریں، رسول کے نفس ہیں مولا علی، جب رسول کا تذکرہ ہوگا تو ان کا بھی ہوگا۔ اب سوال جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی نا کہ رسول گواہ ہیں سب کے، اچھا سب کے گواہ ہو رہے ہیں، کیا رسول کو بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہے؟ سوال ہے نا بھائی، رسول کو بھی تو گواہ کی ضرورت ہے۔ تو آئیے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، فعل مضارع یقول، یقول فعل مضارع ہے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ آپ کے اور میرے درمیان میں اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور وہ پوری کتاب کا علم سنی شیعہ سب نے لکھا، وہ علی ابن ابی طالب ہے، لکھنے پر مجبور ہوا ہے، ہر آیت مبارکہ میں گھسنے کا شوق ہے بھائیوں کو، لیکن اس آیت مبارکہ کو نہیں ٹچ کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اگر ٹچ کیا نا کہ پوری قرآن کا علم ہے تو پھر لاؤ ایسا بندہ، لاؤ ایسا شخص، لیکن نہیں لا سکتے، اس لیے کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں یا علی آئیے اسلام مشکل میں، یا علی بتائیے۔ پھر بخین کو کہاں لے کے جائیں گے؟ بخین لگا یا ابا حسن، ہاں تو نہیں کر سکتے نا، پوری کتاب کا علم جس کے پاس ہو وہی کہہ سکتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو پوچھ لو، ایک بار نہیں 1000 بار میرے مولا نے فرمایا۔ تو بہر صورت رسالت، مولا علی گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ کی رسالت پر، اس کا مطلب ہوا جب رسول بن رہے تھے، جب رسالت دی جا رہی تھی، جس کیفیت میں دی جا رہی تھی، جتنی ان کی رسالت ہے، رسالت کی جتنی عظمت ہے، رسالت کے اندر گہرائی میں جا کے کیا حقیقت میں وہ محمد مصطفیٰ جو اللہ کے بعد جن کا سب سے بلند مرتبہ ہے، ان سے افضل تو مولا علی بھی نہیں ہے، ان کا مقام و منزلت کو دیکھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام، بس وہی گواہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ جتنی بھی امت رسول ہے جو کلمہ صبح شام پڑھ کے گواہی دیتی ہے، ان کی گواہی کی نہ حیثیت ہے نہ ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، بس ایک میں کافی ہوں اور ایک یہ علی کافی ہیں، تم لوگ کونوں گواہیاں دینے والے؟ بات تو یہ ہے نا قبلہ۔ تو میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں افضل ہیں، جو آپ کا سوال تھا۔ اور مولا علی علیہ السلام چونکہ نفس رسول ہیں، لہٰذا وہ رسول اللہ کے گواہ بن سکتے ہیں، اور کوئی گواہ نہیں بن سکتا اللہ کے علاوہ، ایک اللہ ایک مولا علی۔ تو اب وہ حدیث بھی سمجھ لیں نا کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے اور آپ کے، اور آپ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ تو بھائی یہاں تو منزلیں بہت بہت دور تک بات جا رہی ہے، ہم آپ تو باقی انبیاء علیہ السلام سے رسول اللہ افضل ہیں، بالکل ہیں، کیوں ہیں یہاں صاحب مبارک سے ہم تو کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، بعد رسول اللہ کے بعد از رسول خدا تمام انبیاء سے افضل ہیں، فقط مولا علی علیہ السلام نہیں بلکہ ہمارے 12 امام اور ہماری بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سب تمام انبیاء سے افضل ہیں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ سب سے افضل ہیں۔ جی موسی صاحب سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر پیش کیا، اور کیا ان کی منزلت ہے یقیناً وہ ان الفاظوں سے تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے قبلہ الفاظ ہیں جن کو جوڑ کے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو ہماری فیلنگز ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں، جو مگر اس حقیقت کا بیان کس طرح سے ممکن ہے، انسان کی بساط میں نہیں، انسان کے وہ عقل کے اندر وہ تمام کمالات اور فضائل جو ہے وہ سما نہیں سکتے، مگر ظاہراً جو کچھ کتب اسلامیہ نے لکھا
रसूल खुदा के मौजज़ात में चाहूंगा कि उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें क़िबला। मौजज़ात, मौजज़ात तो जी क़िबला हज़ारों में है। यानी अहले सुन्नत ने लिखे, शियों ने लिखे, तारीख की किताबों मुसलमानों से हट के ईसाइयों ने जो बहुत से थे उस जमाने के, उन्होंने लिखे, यहूदियों ने लिखे, कुफार ने लिखे, तारीख के अंदर मौजूद है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु हजारों हजारों जितने मौजज़ात तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के पास थे, वो तमाम के तमाम से ज्यादा रसूल के पास मौजूद थे, वो भी थे और उससे ज्यादा। मसलन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जो सब बहुत एक मौजज़ा जिसका कुरान में भी तज़किरा आया, और वो आय मुबारक है सूरह कमर की। सूरह कमर में जाइए और पहली नंबर आय मुबारक है, इक़्तरबत अस्साअ वन्शक़्क़ल क़मर, नजदीक था कि कयामत आ जाए जब चांद के दो टुकड़े हुए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जब कुछ कुफार आए और कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं और आप अपनी बात में सच्चे हैं तो फिर हमें मौजज़ा दिखाइए। और मैं क्या देखना चाहते हो? कहा चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं। हुजूर ने चांद की तरफ इशारा फरमाया, इशारा, फकत उंगली से इशारा फरमाया, चांद के दो टुकड़े हुए। ये कोई आंख का धोखा नहीं था, ये कोई इल्यूजन नहीं था। अगर इल्यूजन होती तो और बात थी। हुजूर ने फरमाया ठीक है, लेकिन तुम लोग फिर भी ईमान नहीं लाओगे। और वो ईमान नहीं लाए और ये कहते चले गए कि रसूल तो देखा, ये तो बहुत बड़े जादूगर हैं। लेकिन इसमें नुक्ता ये है कि हुजूर ने चांद को जब दो टुकड़े किया, आज के जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, आज के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, आज के जो पढ़ा लिखा तबका है, वो जानता है ये बात कि जो अल्लाह ने 1500 साल पहले कही कि नजदीक था कयामत आ जाए, जब इस सैटेलाइट को, ये जो चांद जो जमीन के गिर्द तवाफ कह लें, सर्कल जो चक्कर लगा रहा है, अगर इसके दो टुकड़े हो जाएं तो क्या होगा? हाँ, जमीन फट जाएगी, कयामत आ जाएगी ना भाई। या जो चीज पूरे एक हिसाब के साथ चल रही है ना, ग्रेविटी के हिसाब से, जो सूरज के इर्द तमाम सैयारे घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, उनके अंदर जरा सा ऊपर नीचे अगर हो, इसी तरह चांद भी जो जमीन के गिर्द घूम रहा है, जरा सा भी ऊपर नीचे हो, सरप्राइज या कर तो रहे सूरज हैं। में जाएगा या जमीन में आके गिरेगा। नजदीक था कि कयामत आ जाए, लेकिन नहीं आई। क्यों नहीं आई? रसूलुल्लाह की निगाह थी, नजर थी, ताकत थी, कुदरत थी कि वो चांद के दो टुकड़े भी कर दें, निजाम भी चलता रहे, कयामत भी ना अल्लाह आए। ये ना आए, कुरान का वाह वाह। के अंदर तज़किरा है। और हुजूर जब तशरीफ लेके जाते थे, जहां से भी तशरीफ लेके जाते थे रसूल खुदा, तो जानवर दो जानू होके सर झुका दिया करते थे और एहतराम में। तो भाई बात तो ये होगी कि मैं तो कहूंगा जानवर सर झुका के ऐलान कर रहे होते थे कि देख लो, हम जानते हैं कि ये मोहम्मद मुस्तफा है, हम जानते हैं ये रसूल खुदा है, हम उन इंसानों से अफजल हैं जो अपने जैसा समझते हैं, हम जानते हैं कि ये बहुत अफजल है। बल हुम अजल जो कहा ना, उलाइका कल अनाम, ये तो चौपायों की तरह है, बल हुम अजल, बल्कि उससे भी बदतर है। ये जो रसूल को अपने जैसा समझते हैं ना, उनके बारे में मैं ये आय मुबारक का पढ़ रहा हूँ। फिर अच्छा, ये हुजूर अपने तशरीफ जैसा लेके जाते। समझते हैं। अच्छा, इसमें 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 दो बातें क़िबला, या अपने जैसा समझते हैं या उनको समझ कर जान के ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं दुश्मनी में। दो बातें हैं ना। एक तो इंसान है, कम अक्ल है, उसकी मार्फत का दर्जा नहीं, वो अपने जैसा समझ रहा है, अपना दोस्त समझ रहा है। एक वो है जो सब कुछ समझ गया है, मगर चूंकि दुश्मन है, उसके अंदर बुग़्ज़ है, उसने सब कुछ जानते हुए हसद के अंदर फिर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो कुछ जानता नहीं। इसमें दो बातें हैं ना, ज्यादा एहतमाल भाई क्या है? आपने 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 जो नुक्ता उठाया है ना, बड़ा प्यारा नुक्ता उठाया है। अच्छा किया आपने नुक्ता उठा के कि ये बुग़्ज़ है दिल में। लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि जरा आप देखिए कि ये कहने वाले कि या रसूलुल्लाह ना कहा करो, या रसूलुल्लाह ना कहो, रसूलुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, रसूलुल्लाह से मदद मांगी तो कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। कहा अच्छा, अगर आपसे मदद मांगे, आपस में हम मदद मांगे, शिर्क है? कहा नहीं। बाप बेटे से मदद मांगे, बेटा बाप से मांगे, दोस्त आपस में मांगे, मौलवी चंदा जमा करता फिरे पूरे मोहल्ले में कि जी अल्लाह के घर बना रहे हैं, मदद करो, या उसको भूख लगी है रोटी खाने के लिए, जुमेरात की रोटियां जमा करने के लिए मौलवी जाए। लोग आपस में कुत्ते बिल्ले मदद मांगते रहे, शिर्क नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिधर मदद मांगी उधर शिर्क हो जाएगा। क्यों? लगता तो यही है कि बुग़्ज़ है उनसे।
یا تو قاعدے کلی بنائیں، کہیں کہ مدد جو ہے وہ کلی طور کے اوپر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے. اگر یہ کہہ دیں نا تو اللہ نے پوری کائنات کا نظام مدد پہ بنایا ہے. ہر چیز کو اللہ نے کسی وجہ سے بنایا، کسی چیز کے لیے بنایا، کسی چیز کی مدد کرنے کے لیے بنایا. یہ آنکھیں مدد کر رہی ہیں میری کہ میں دیکھوں، مثال. ہر چیز کو ارد گرد اگر آپ دیکھیں پوری کائنات میں، وہ کسی نہ کسی شے کی مدد کر رہی ہے. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن مدد کا نظام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پسند ہے ایسی چیز. اللہ کو اس کائنات کے اتحاد میں یہ چیز رکھی ہے کہ بنیاد اس کی مدد ہے. تو اگر یہ نکال دیں تو کائنات کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. اگر انسان ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ دیں، کل کو کیا ہوگا آپ بتائیے، کیسے ہوگا؟ اب اگر آپ کی مدد نہ کر رہے ہو، میری مدد نہ کر رہے ہو، جو پیچھے جو کیمرے والے بیٹھے ہوئے، ہم کیسے، لوگ کیسے دیکھیں گے؟ مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا کیوں شرک ہو گیا بھائی؟ جہاں رسول سے مدد مانگی، نہ ان سے اچھا، مدد نہ مانگنا، اس کے آپس میں ساتھ مدد مانگتے رہو. یہ کافی غور طلب بات ہے. چونکہ ہم ہفتے وحدت منا رہے ہیں اور سب مل کے منا رہے ہیں، تو ان باتوں کا نوجوانوں تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ یہ کیا ہے، یہ آواز کہاں کی ہے؟ یہ مسلمانوں کے جو ہے وہ حلق کی آواز نہیں ہے. یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے، جو کہ ہمارے اذہان کے اندر ان جملات کو ڈالا گیا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ہر جگہ چاہے وہ تاریخیں ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اوپر حملے، اس کے اندر متعدد جگہوں پر ان کی شخصیت پر ان کی کیریکٹر ایسوسینیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ وہ آپ کے والدین کے اوپر اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے ایمان کے حوالے سے ایون جناب ابو طالب علیہ السلام، جنہوں نے آپ کی پرورش فرمائی، آپ کا نکاح پڑھایا، سب کچھ، ان کے ایمان پہ حملہ. تو یہ ڈائریکٹ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ رسول خدا کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ کہ سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں، ان جو بھی رسول خدا سے کلوز ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. اور رسالت مآب کے بعد تاریخی اعتبار سے آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. رسول خدا کے نہ انقلاب کو روک سکے، نہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کسی دلائل کے تحت علمی مباحث میں کہیں پر ٹک سکے. تو یہ ہمیں صاف نظر آتا ہے، اس کی روشنی ڈالتے ہیں. دیکھیے قبلہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدین، ایمان بی بی آمنہ، ایمان حضرت عبداللہ، ایمان حضرت ابو عبد المطلب اور ایمان حضرت ابو طالب. بھائی ان کو ایمان مولا علی علیہ السلام کے والدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ہی کے ایمان پر گفتگو کرنی ہے. دوسرے کیا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ ان کے ماں باپ نہیں تھے کیا؟ تو بھائی ماں باپ تو پہلے تو بھائی ذرا شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کا نام دیکھ لیں، اگر موجود ہوا تو پھر تو پہلے تو یہ ثابت کر دیں، پھر ایمان کے اوپر بات ہو. جو خود کہ بھائی بات یہ ہے کہ زیادتی یہ لوگ کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، ان کی والدہ حضرت ابو طالب مولا علی کے والد، یہ ہستیاں اگر نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے تو کوئی بھی مسلمان نہیں. کیسے یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ، میں ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں آج پڑھ رہا ہوں، اور منہ توڑ جواب ہے ان لوگوں کو کہ جو ایسی بات کرتے ہیں، جو غلط بات کرتے ہیں. آیہ نمبر 164 ہے، اور یہ سورہ نساء کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ، لقد من اللہ، اللہ کا احسان ہے کس پر؟ ان مومنین پر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم کہ جب اللہ نے ان کے درمیان، ان میں رسول مبعوث کیے. ٹھیک ہے، رسول. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مومنین کے درمیان میں رسول مبعوث کیے جا رہے ہیں اس آیہ مبارکہ کے حساب سے، یعنی پہلے مومنین موجود ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم،
اس بعث فیہم رسولم، اس بعث فیہم رسولم، ان کے درمیان میں رسول بھیجا جا رہا ہے، یعنی مومنین موجود ہیں، ان کے درمیان میں رسول بھیج. میں سوال کرتا ہوں، بتائیے کون ہے یہ مومنین؟ رسول کی بعثت سے پہلے کچھ مومنین ہیں کہ جن کے درمیان میں رسول بھیجے جا رہے ہیں. بتائیے یہ کون ہیں، یہ کون مومنین ہیں؟ اگر وہ کسی اور کا نام لیں گے تو وہ خود لات و منات کے ماننے والے، لات و منات کے سامنے سجدہ کرنے والے، لات و منات کی قسمیں کھانے والے، ان کا نام تو یہ لے نہیں سکتے، اپنی زبان پر نہیں لا سکتے کہ وہ ہے مومنین. مومن تو وہی ہوگا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، کسی بت کے سامنے سجدہ نہ کرتا ہو، یا کرم اللہ وجہہ ہو بقول اہل اپنے بھائیوں کے، یا ان کے والد ہوں کہ جن کے گھر کے اندر بت نہیں تھے. اسی لیے پہلے دعوت ذوالعشیرہ کا پہلا پیغام، دعوت ذوالعشیرہ کے دن اسلام کا پہلا پیغام ان کے گھر سے آغاز ہوا، نہ کہ خانہ کعبہ میں کہ جہاں پر بت رکھے تھے. میں سوال کرتا ہوں امت مسلمہ سے، جو رسول اللہ کے والدین کو کہتے ہیں کہ کافر تھے، یا مولا علی علیہ السلام کے والدین کافر تھے، بتاؤ ہمیں، بتاؤ کہ یہ مومنین کون ہیں اس آیہ مبارکہ کے حساب سے؟ جواب دیں، جواب دیں. وہ یہ توہین کرنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو یہ توہین رسالت کے دعوے دار، کدھر مر گئے؟ کیوں نہیں ان کو دکھائی دیتا کہ تم جب رسول اللہ کے اجداد کے بارے میں یہ بات کرتے؟ بھائی وہ روایت آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھی کہ رسول خدا معراج پہ گئے، جہنم کا نعوذ باللہ من ذالک اوپر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم میں. پوچھا گیا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ماں اور باپ ہے جو جہنم میں جل رہے ہیں کیونکہ وہ کافر تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی و. اچھا، جہنم میں رسول اللہ کو یہ دکھائی دیے، کیا باقی لوگ نہیں دکھائی دیے؟ میں نے بھی شروع کے اندر آیہ مبارکہ پڑھی تھی، سب کے اعمال دیکھ رہے تھے. ان کے ماں باپ کدھر تھے؟ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے تھے. جو روایت لکھ رہے ہیں ان کے باپ کدھر تھے؟ جہنم کے آخری درجے پہ رسول کو دکھائی دے رہے تھے نا. قرآن نے بھی بتا دیا وہ کون تھے. بھائی چھوڑیے یہ باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کہیں گے کافر تھے. یہ خود جو تھے کیا تھے؟ یعنی فلانا جو ہے وہ بڑی عمر ہوئی تو پھر جا کے ایمان لائے، فلانے اس وقت ایمان لائے، فلانے اس وقت ایمان لائے. خود ایمان نہیں لائے تو ماں باپ نے کیا ایمان لانا تھا؟ تو اب ان کے ماں باپ کی تو کوئی بات نہیں. بات کریں گے تو ان کی مولا علی علیہ السلام کے والد کی، حضرت ابو طالب کی. بھائی حضرت ابو طالب اس میں نظر یہی آتا ہے نا کہ اسلام ایک انقلاب کا نام ہے. اسلام ایک ایسے انقلاب کا نام ہے جس کو یہ تمام جو قبائل تھے، جتنے عشیرے تھے، یہ مل کر روک نہیں سکے. اس میسج کو انہوں نے بہت کوشش کی، بہت اذیت دی، بہت کوشش کی، مگر نہیں روک سکے. جب نہیں روک سکے تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ کھسیانہ ہو کے، کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچنے والی بات ہے، پھر وہ کریکٹر ایسیڈیشن شروع کر دیتا ہے، اس کو کچھ ملتا نہیں. تو اب رسالت باپ کے سامنے تو آئے نہیں. اس وقت جناب حمزہ بھی تھے، اس وقت جناب ابو طالب بھی تھے، سرداران قریش تھے، تو ان کی جرأت تو تھی نہیں. تو اس وقت میسج تو رک نہیں سکا. پھر غزورہ خدا نے دیا، مولا امیر المومنین سے شیر خدا، وہاں تو کچھ کر نہیں پائے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ رسول خدا کے پورے خاندان کے اوپر حملہ، پوری نسل آج تک قتل عام جاری ہے. یہ سب کے سامنے ہے. یہ تمام چیزیں جوانوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وجہ کیا ہے اس ٹارگٹ کلنگ کی، اس قتل عام کی، اس تشیع سے دشمنی کی. یہ اصل دشمنی وہی ہے جو رسول خدا کے قلب اتھر کے اوپر پیغام اترا تھا، جس کو روک نہیں سکے. اور مجھے تو لگتا ہے قبلہ، میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ اپنی ذرا عالمانہ گفتگو کریں کہ کیونکہ میں تو طالب علم ہوں، میں اسی انداز میں سوال کروں گا، مگر جواب آپ کا جو ہے وہ عالمانہ ہوگا انشاءاللہ. کہ مجھے لگتا ہے قبلہ یہ بدر کی آگ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، مجھے لگتا ہے یہ سارا معاملہ بدر کا ہے. جنگ بدر کی آگ ہے جو آج تک سلگ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بات تو یہی ہے، رسول اللہ نے بت چھڑوا دیے تو رسول اللہ کے والدین کی کفر کی باتیں شروع ہو گئیں. رسول اللہ نے دین دے دیا، نمازیں پڑھوانی شروع کر دی. جو ان کا دین تھا وہ منافقت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ لوگوں کے سامنے ڈرامہ کر کے نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، داڑیاں رکھو، بالکل مسلمان بن کے رہو، اور پھر اپنے آپ کو ان کا بزرگ بھی بننے کے لیے تو آپ کو اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ مشکل کام ہے نا. تو وہ کینہ تو بڑھتا جاتا ہے. اور پھر آپ کی بات درست کہ جہاں مولا علی علیہ السلام کی تلوار چلی تو پھر ان کے چچا، ماموں، بیٹا، باپ مارے جا رہے ہیں.
تو وہ جب مارے گئے تو وہ پھر کیا کریں؟ تو یہ کہیں کہ ابھی غلط مارا تو پھر کیسے مسلمان ہو گئے؟ علی ابن ابی طالب کی تلوار جو چلی وہ تو کفار و منافقین پہ چلی، تمہاری جو رشتہ داری ہے پھر کیا ابھی تک قائم ہے رشتہ داری ان کفار سے منافقین سے؟ وہ تو کھل کے کہہ نہیں سکتے۔ تو آپ کی بات درست ہے۔ اب حضرت ابو طالب کو لے لیجئے کہ ساری زندگی دفاع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا دفاع کہ جس دن دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو جبرائیل نازل ہوتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ اب چھوڑ دیجئے، اب یہاں پر رہنے کی جگہ نہیں رہی کیونکہ ابو طالب دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایسا دفاع کرنے والے کہ کوئی ٹیڑھی آنکھ سے رسول اللہ کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، کھل کے پیغام دیا رسول خدا یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاف بات کرنے کی ضرورت ہے قبلہ، مطلب اپنے بچوں کے نام سفیان تو رکھتے ہیں، ابو طالب نہیں رکھتے، مطلب یہ کیسا بوز ہے یہ؟ مجھے تو صرف بدر دکھائی دیتی ہے، میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ بھائی بات تو یہی ہے، دشمنی علی کے والد سے ہے، دشمنی محمد مصطفیٰ اور ان کے والد سے اس لیے ہے، بس بات کا آپ نے کھل کے کر دی ہے۔ بات صرف اتنی ہے بھائی کہ جو عوام الناس ہے نا، جو بیچارے نہیں جانتے، وہ محبت بھی کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو مولوی ہے نا خبیث، یہ جو مولوی ہے نا ملعون، جو جانتے ہیں رسول اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، مولا علی کی عظمت کو جانتے ہیں، حضرت ابو طالب کی عظمت کو جانتے ہیں، حضرت عبداللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، روایات پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، سمجھتے ہیں، پھر جان بوجھ کر جو یہ بات کرتے ہیں نا، یہ خبیث ہیں، یہ ملعون ہیں، عوام الناس نہیں۔ سنی بھائی ہیں ہمارے بھائی، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں یہ وہ ہم فوراً مولوی نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ وہ پتہ ہوتا نہیں ہے، کتابیں پڑھی نہیں ہوتی، تو ان کا اتنا قصور نہیں ہے، قصور ان خبیثوں کا ہے، ان مولویوں کا۔ یہ ان کو یہ جو ہے نا، یہ ان اپنی جو کچھ بھی آپ کی گفتگو ہے ان کی طرف موڑے، یہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں ان کے مولوی۔ اچھا اس میں بھی سب نہیں ہے، میں تو ان خوارج کی بات کر رہا ہوں جو نواسب ہیں، جو ناصبی ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں اپنے اس وقت۔ آپ کے مولانا یاسین قادری ہیں، آپ کے سامنے جو ہے مفتی فضل ہمدرد ہیں، کیا اہل بیت کی فضائل بیان نہیں کر وہ تو رہے ہیں، اس طرح اہل تو بیت کی ہزاروں فضائل میں، سمندر بہا رہے ہیں، اس طرح تو وہ تو ہزاروں میں، ہزاروں میں ہیں۔ ہزاروں میں میں نا تو ان بہت اچھے اچھے میں تو لوگ ان ہیں۔ نواسب کی بات میں کر تو رہا ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے اوپر زبان درازی کرنے کی جرت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو حضرت عبداللہ کو رسول اللہ کے والد کو یا والدہ کو کافر کہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا۔ اہل سنت میں بہت سارے مولوی ہمارے بھائی ہیں بھائی، وہ خود لڑتے ہیں ان سے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی حضرت ابو طالب کو کافر کہنے کی، تم کون ہو یہ کہنے والے؟ رسول اللہ نے نکاح جو پڑھوایا تھا حضرت ابو طالب سے پڑھوایا تھا، تو ان کا نکاح کیا غیر مسلم کافر پڑھا سکتا تھا؟ تو مطلب وغیرہ وغیرہ اتنی دلائل ہیں۔ ایک تو مولانا صاحب ہیں، انہوں نے تو کتنی موٹی کتاب لکھی ہے، بلکہ میرے پاس پڑھی ہوئی بھی ہے وہ کتاب، انہوں نے لکھی ہے اور اس کی تصحیح کر کے دوبارہ جلدیں بھی اس کی آئی ہیں، حضرت ایمان حضرت ابو طالب کے اوپر۔ تو اہل سنت کے بہت سارے جید، ہاں ہاں علیہ السلام، بالکل اولیاء خدا اچھا میں سے یہ۔ جو بنی امیہ نے شرارت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسج کے ساتھ کہ خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، پورا نظام ہی لپیٹنے کی کوشش کی، جو کہ ایک رسالت مآب یعنی جناب ابراہیم کی دعا ہے۔ اب جو لوگ جن کی رسالت مآب کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی یا خاندان رسالت کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی، میں ان کے لیے ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا جناب ابراہیم کی ہے اور قبول کرنے والی ذات پروردگار کی ہے، معاملہ ان دونوں کے مابین ہے۔ تو معاملہ جو عصمت ہے، جو یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو جو اس کا پورا ایک سسٹم تھا، اس کو پورا لپیٹنے کی بنو امیہ نے کوشش کی۔ وہاں پر ایسے جانشین عنوان جانشین ایسے افراد کو سامنے پیش کیا گیا جو کہ کیریکٹر کے لحاظ سے بہت ہی مخدوش، علن اعلان گناہ کرنے والے۔ تو اب یہ چیز صلاحیت کر گئی امت کے اندر، مختلف ٹکڑے ہو گئے۔ اس کو کس طرح سے عزر قرآن جو خدا نے پیٹرن دیا، اس کو کس طرح سے عام کیا جائے۔ قبلہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جس طرح سے جناب ابراہیم کی دعا ہے اور دعا مستجاب ہوتی ہے، اور اس کے بعد عصمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، عصمت در عصمت ہے، یعنی عصمت کی تہیں ہیں۔ اس پر میں چاہوں گا روشنی ڈالنا قبلہ۔ دیکھیے قبلہ، سورہ منافقون ایسی لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی، بنی امیہ کے دو اہداف تھے۔ ایک تو یہ تھا
کہ اپنی حکومت کو بچانا، مضبوط کرنا، اس کو مزید قدرت دینا اور پھیلانا حکومت کو. دوسرا اس کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ بدلہ لینا. جو آپ نے کہا نا بدر کا یہ جو اسلام بھائی اس کا بدلے لینے تھے. اس لیے کربلا کے اندر جب پوچھا نا مولا امام حسین علیہ السلام نے کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے، آپ کے بابا کا کینہ ہمارے دلوں میں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اب آپ دیکھ لیجئے نا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں، کرنے دیجئے مجھے بات، وہ کہتے ہیں کہ اگر مثال پہلے خلیفہ کو کسی نے کچھ کہا تو یہ تو اسلام سے باہر ہے، خارج ہو گیا. دوسرے خلیفہ کو کہا، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بہت اچھی بات. تیسرے کو کہا ایسے ہی، بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، اسلام سے باہر نکل گیا، کافر ہو گیا جس نے تیسرے خلیفہ کو کہا. یعنی خلفاء کو کہنا بری بات ہے. کوئی اگر کوئی غلط بات کیا، ہم بھی کہتے ہیں غلط بات ہے، بری بات، کسی کو نہیں کہتے. اچھا چوتھے کے اوپر جو امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر بات آئی، ان کو اگر کوئی برا بھلا کہے، ان کو اگر کوئی گالی دے، وہ کیسا ہے؟ وہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ خارج کرتے آ رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام پہ بریک کیوں لگ گئی؟ یا بولیں وہ خلیفہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو اگر وہ خلیفہ تھے، سب کے نزدیک تھے، شیعہ بھی اتفاق کر رہے ہیں اس بات پر، سنی بھی متفق ہیں. سنی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، تو چوتھے خلیفہ کو برا بھلا کہنے سے دین سے باہر کیوں نہیں نکلتا؟ وہ مولوی جو کہتے ہیں، جو اس کے قائل ہیں. البتہ اسلام کے اور بہت ساری چیزیں وہ جو علماء ان کے وہ جانتے ہیں کہ بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ کہنے سے وہ ہو جاتا ہے، لیکن جو کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جو کہتے ہیں وہ ادھر بریک کیوں لگتی ہے؟ اب جو 70 سال امیر المؤمنین علیہ السلام کے اوپر سب ہوتا رہا، ان کو گالیاں، مغلظات، بری باتیں کہی گئیں ممبروں سے، بنو میاں کرواتے رہی. کس نے شروع کیا تھا بتائیے نا؟ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہی تو تھا، یزید کا باپ ابو سفیان کا بیٹا، جس نے یہ گالیاں دلوائیں. اب خارج کرنے والی بات ہے تو کریں خارج. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ضمیر اختر صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ وہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ امام حسن امام حسین فرما رہے ہوں کہ خالو کہہ کے ان کو یاد کر رہے ہوں. ہاں ہاں. تو بھائی بات تو یہ ہے. بہرحال ہمارا کام قبلہ، ہمارا کام میسج پہنچانا ہے، ہمارا کام ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کرنی ہے جس کو اموی دور میں، پھر عباسی دور میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. ہمارا کام وہ ٹھیک ہے، وہ تاریخ جب ہم اصل حقائق کو بیان کریں گے تو جو باطل ہے وہ خود رد ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ جب حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ مٹ جانے ہی والا تھا، کیونکہ باطل کی قوت نہیں ہوتی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت ہے، اور عصمت کے بعد عصمت ہے. اس پر ذرا روشنی ڈال دیں کہ کس طرح سے رسول خدا نے اس اسلام کی زمام جو ہے وہ اہل عصمت کے ہاتھ میں کی، اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں کی، تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، ہمیں ادھر ادھر سے دین لینے کی ضرورت نہ پڑے. اس پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں. جہاں عصمت و طہارت تو بات تو سیدھی ہے کہ وہ مصداق تو اہل بیت علیہ السلام ہی ہیں. عیسائی مبارکہ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہٰذا جب یہ اتنے طاہر ہیں کہ ان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو یہ خطا نہیں کر سکتے. جب خطا نہیں کر سکتے تو دین انہی سے لینا چاہیے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے بات فرما رہے، تو ان کی جو مشہور حدیث ہے جو آخری وقت میں جاتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ، ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اور پھر کیا فرمایا تھا؟ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ان سے اگر متمسک رہو گے، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عترت ہے. اور جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے نا، تم گمراہ نہیں ہوگے. یعنی فرما گئے تھے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو رسول اسی وقت اعلان فرما گئے تھے یہ گمراہ ہے بھائی، اس سے بچو، یہ گمراہ آدمی ہے، اس سے دین وین نہ لینا. اور دین اگر لینا ہے تو قرآن سے لو اور اہل بیت سے، میری عترت سے لو. تو رسول جا رہے ہیں، جاتے ہوئے وہ بتا کے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے رسول کی بات ہے بھائی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے. بے شک. مولا علی علیہ السلام کی جو امامت کے ہم قائم ہیں، امامت پہلا امام ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں. لیکن یہ جو آخری نبی ہیں اور ان سے پہلے چلے جائیے اور پہلے نبی حضرت آدم تک اللہ نے کیوں بھیجے؟ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے نا. تو رسول کے مبعوث ہونے کے بعد، خاتم النبیین ہونے کے بعد، بظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیا لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سب لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ بے شک. کیا ابھی اس وقت سارے لوگ ماشاء اللہ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں یا دیگر مسلمان ممالک میں بیٹھے ہیں بڑے نیک اور پارسا سارے ہو گئے، اور اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کوئی مذہب باقی نہیں ہے اور کوئی مذاہب نہیں ہے، بس اسلام پوری دنیا میں ہر شخص مسلمان اور بہترین 5 وقت کا نمازی. کیا ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے، حتیٰ کہ وہ کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور ہے مومن، اس کو بھی ضرورت ہے ہدایت کی. ہر لہجے، ہر سانس، نفس، جس طرح آکسیجن انسان لیتا ہے، ہدایت کی ضرورت ہے. تو جب ہدایت کی ضرورت ہے تو رسول اللہ سے پہلے یا اللہ تو نے ہادی بھیجے، ہمارا کیا قصور تھا کہ تو نے ہمیں ہادیوں سے محروم رکھا؟ تو اللہ تو فرمائے گا کہ میں نے تو کہہ دیا تھا وَلَكُلِّ قَوْمٍ ہاد، میں نے ہر قوم کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے. تو جب ہر قوم کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا تھا، قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تک درد ہے اپنی امت کا کہ جب سورہ توبہ نازل ہوتی ہے تو اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. پریشان ہے پورا مدینہ شہر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در تشریف لے گئے. اتنا روتے ہیں، لوگوں کے لیے، امت کے لیے استغفار کر رہے ہیں. یعنی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ جو علیہ امت کے لیے اتنا پریشان، جو تمام تر تکلیفیں، فرمائے اتنی تکلیفیں میں نے محمد مصطفیٰ نے جتنی میں نے اٹھائی اتنی کسی نبی نے نہیں اٹھائی. وہ تمام تر تکلیفیں اس لیے اٹھائی تاکہ بشریت کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لایا جائے. تو وہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میں دنیا سے ابھی جا رہا ہوں تو ان کے سلسلہ ہدایت کا کیا ہوگا، کون ان کو ہدایت دینے والا ہوگا، کون آگے چلانے والا ہوگا. اچھا، نہ رسول اللہ کو فکر تھی، نہ اللہ کو فکر تھی، کسی کو فکر نہیں تھی. اس لیے انہوں نے بتایا نہیں کہ میرے بعد کون ہوگا، رسول اللہ نے نہیں بتایا. نہ اللہ کو خیال آیا کہ رسول اللہ سے کہہ دوں کہ فلاں کو کر دیں. اچھا، تو بات سیدھی سادی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہادی برحق جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہی ان علینا للہدا، اللہ کہتا ہے فقط میں ہوں جو ذمہ داری میری ہے ہدایت کی، ہادی میں بناؤں گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین پر بھی، اس زمین پر میں خلیفہ بناؤں گا اور کوئی نہیں بنائے گا. خلافت میں بناؤں گا. صرف اللہ کو حق ہے ہادی بنانے کا، ہادی بھیجنے کا، اور کسی کو نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے نا، کہا تھا کہ اللہ مجھے دے دے، کوئی مددگار دے دے، تو کہا تھا کہ ہارون کو بنا دے میرا مددگار، کہا تھا نا. لیکن کیوں کہا تھا ہارون کو بنا دے؟ بھائی آپ کے لے جائیں، اٹھا کے لے جائیں. نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ سرکاری کام ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک جاب ہے، اس پہ مددگار اگر لے کے جا رہے ہیں تو اللہ کی مدد سے. اگر اتنے سے کام کے اندر نبی کچھ نہیں کر سکتا ادھر سے ادھر مگر یہ کہ اللہ کی اپروول ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دین کا آگے چلانے والے خلیفہ کوئی اپنی مرضی سے ہو جائے؟ اگر لوگوں نے ہی سب کچھ کرنا تھا تو دین بھی اپنی مرضی سے بنا لیتے نا، پھر قرآن کی نبی کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اجماع سے ہی سب کچھ کام چلانا ہے تو اجماع سے ہی آپ سارے مسائل حل کرنے تھے تو اجماع تو پھر زمانے جاہلیت میں کر لیتے نا. تو زمانے جاہلیت میں تو اجماع کر کے رسول کے پاس آئے تھے نا اور کہا تھا کہ اے محمد مصطفیٰ آپ یہ تبلیغ چھوڑ دیجئے، عربوں کی خوبصورت ترین عورت آپ کو دیں گے، آپ کو جتنا مال آپ کہیں گے پورے پہاڑ لگا دیں گے، ذخائر لگا دیں گے، آپ کو خزانے دے دیں گے. تو حضور نے کیا فرمایا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ایک ہاتھ میں میرے اگر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں میرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تب بھی میں محمد مصطفیٰ پیچھے نہیں ہٹوں گا اس کام سے جو کار تبلیغ ہے. تو کار تبلیغ بھائی وہ تو اجماع کر کے آئے تھے نا اس وقت. تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اجماع ہی سے آپ نے سب کچھ چلانا تھا تو اس وقت تو اجماع ہو گیا تھا، اس کو بھی چلائے رکھتے، پھر بتوں کو چلائے رکھتے، پھر اسلام کی ضرورت نہیں تھی. نہیں، جب دین کی بات ہوگی تو پھر نبی اللہ کی مرضی کا ہوگا، دین اللہ کی مرضی کا ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے نزدیک جو اسلام ہے نا، دین ہے وہ اسلام، وہ جو ملا کے نزدیک اسلام ہے وہ نہیں، جو اللہ سمجھتا ہے۔ اللہ جس کو فیصلہ کرے گا کہ یہ میرا ہادی ہوگا وہی ہوگا، اللہ جس کو چاہے گا وہ خلیفہ ہوگا، اللہ جس کو چاہے گا نبی ہوگا، اللہ جس کو چاہے گا امام ہوگا۔ جو تم پوری کائنات مل کے بیٹھ بھی جائے تو ان کو اللہ نے حق نہیں دیا، ملائکہ کو حق نہیں دیا، تمہیں کہاں سے حق دے گا؟ ملائکہ معصوم عن الخطا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آدم کو تو کیوں بنا رہے زمین پہ خلیفہ؟ اللہ نے ان کو حق نہیں دیا تھا کہ انہوں نے کہا ہم میں سے چن لو، ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تم نہیں کر سکتے، کیوں؟ آدم کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے خود ڈائریکٹ آدم کو علم دیا، انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ خود ڈائریکٹ دیتا ہے، اور انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ علم نہیں لیتا، جب وہ آتا ہے پورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کچھ علم نہیں ہوتا۔ فرق ہے انسان میں اور ہادیوں میں۔ تو ہادی کو چنا نہیں جا سکتا، ہادی بنتے ہیں، ہادی چنے نہیں جاتے، ہادی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تم تو اس سے پہلے گمراہی میں تھے، جب رسول اللہ کے آنے سے پہلے تم سب کے سب گمراہ تھے، بت پرست۔ تمہاری کیا اوقات تھی؟ میری بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب دربار میں جا کے ان کو ان کے تھوبڑے، ان کو چہرے ان کے دکھائے تھے، ان کی اوقات ان کو دکھائی تھی بیوی نے، کہ تم لوگ کون تھے؟ گندے نالوں سے پانی پینے والے، تم آج بات کرتے ہو ہمارے سامنے، تم لوگ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ میرے والد تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے دین تمہیں دیا، جنہوں نے تمہیں پسماندگی یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کی کیا اوقات کسی کی قبلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور یہ کہاں پہنچ سکتے ہیں رسول اللہ کی باتوں پر؟ یہ ان کی کیا مجال کہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ ہدایت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو چلانا تھا، یہ جو درود پڑھتے ہیں آل رسول کے اوپر، ذرا اس کے اندر کسی اور کو بھی شامل کر دیں نا۔ جب نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں نا درود، اگر نہ پڑھیں رسول اللہ پر اور ان کی آل پر، اگر درود نہ بھیجیں تو کیا کہا تھا ان کے چار اماموں میں سے ایک امام جو امام شافعی ہیں، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ کفاکم عن عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے محمد و آل محمد، آپ کے لیے اتنا بس کافی ہے کہ کوئی مسلمان بھی نماز پڑھے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ درود کہ جن پر محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے نماز نہیں ہوتی۔ دین آگے کیسے چلے گا بھائی؟ تمہاری نماز نہیں آگے چل رہی محمد و آل محمد کے بغیر۔ اور اس درود کے اندر اگر کسی کو شامل کرنا ہے تو کرو نا، اگر کسی کی جرت ہے کہ اس درود کے اندر بھی اصحاب کو لے آؤ۔ اصحاب کا بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، کوئی نہیں لا سکتا۔ کیوں نہیں لا سکتا؟ کیونکہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ لاؤ نا، پڑھو نا، نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں گے نہیں بھائی، درود جو آیا ہے نماز کے اندر اس میں اصحاب نہیں ہے، کسی اور پر نہیں کر سکتے۔ ازواج بی بی خدیجہ جیسا مقام کسی کا ہے؟ بتائیے، بی بی ام سلمہ جیسا کسی کا ہے؟ بی بی ام حبیبہ بھی بہت بلند مقام ہے۔ ازواج رسول کا مقام ہے، لیکن درود میں نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ نہ ازواج آ سکتی، نہ اصحاب آ سکتے ہیں۔ تو جو ایک خاص مقام ہے آل رسول کا کہ ساری امت ان پر درود بھیج رہی ہے، امت کی کیا حیثیت ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ درود بھیجے۔ امت کی کیا حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ بھیجے نہ بھیجے؟ اگر کسی نے آگے پوچھا تھا نا کسی سے، علامہ مودودی سے کسی بچے نے سوال کیا تھا کہ مولانا یہ بتائیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ 30 سیکنڈ کہا اللہ کیا کر رہا ہے، ذرا ایک لائٹر سائڈ کے اوپر بات ہو جائے، بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کہا میں بتاتا ہوں اللہ کیا کر رہا ہے۔ کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا اس وقت وہ اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فعل مضارع، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ اللہ درود بھیج رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات، اور سلسلہ ناظرین جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ پورے ہفتے وحدت میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی جو عظیم پیغام، عظیم مقصد ہے، اس کی طرف حرکت انجام دیتے رہیں گے، روزانہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اس وقت ہم قبلہ جناب مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا، ہم انتہائی ممنون ہیں آپ کے، جزاک اللہ خبلہ۔
ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ اور ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4:30 بجے پھر ہوگی. اب تک اجازت دیجیے. سلام.